اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قرآن مجید کا ترجمہ عرفان القرآن کے حوالے سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور جس نقطے کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ نجم کی آیت، دوسری آیت، جس کے حوالے سے مخالفین نے بہت شور شرابہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولے امتیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس نقطے کو واضح کروں، میں ایک تمہید کے طور پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں اور قرآن مجید میں جب کوئی الفاظ فرماتا ہے تو وہ لفظ کوئی شخص اس کا معنی بے ادبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور بالخصوص اگرچہ وہ خطاب انبیاء اکرام کے حوالے سے ہو تو کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کے حوالے سے کوئی بے ادبی کا جملہ ارشاد فرمائیں گے، مگر جب اسی لفظ کو مترجم جب اسی لفظ کا ترجمہ کرتا ہے تو ترجمہ کرتے وقت یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ترجمے میں یا ترجمے سے جو مراد لی جائے اس میں بے ادبی کا امکان ہو سکتا ہے، اور اس نقطے کو میں قرآن پاک کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا، اور پھر اس نقطے کو سمجھ لینے کے بعد ہم سورہ نجم کی آیت پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی ایک جملہ یا ایک لفظ ارشاد فرمایا جس کو سورہ صاد کی آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مخاطب ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں مٹی سے، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور لفظ بشر استعمال کیا، اور جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور
پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر ابلیس کا جواب یہ بنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آیت نمبر 33 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. ابلیس نے کہا قال لم اکن لاسجد لبشر، کہ میں ہرگز ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں. تو آپ نے دیکھا کہ ابلیس نے بھی وہی لفظ استعمال کیا، لفظ بشر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا تھا. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بشر کہا تو اس بشر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لے رہے تھے کہ یہ بشر جو میں بنانا چاہتا ہوں، یہ جو بشر میں بنا رہا ہوں، یہ بشر لائق سجدہ بھی ہے. تو بشر کا ذکر کیا، مگر بشر کا ذکر کرنے کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بشر کا معنی یہ تھا کہ بشر جو لائق سجدہ ہو. مگر جب ابلیس نے یہی لفظ استعمال کیا تو ابلیس کا یہ لفظ استعمال کرنا یوں تھا کہ میں اس بشر کو سجدہ نہیں کرتا. یعنی ابلیس کے نزدیک وہ لفظ بشر لائق سجدہ نہیں ہے، وہ بشر لائق سجدہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بشر کہتے ہوئے لائق سجدہ سمجھا. ابلیس نے اپنا سجدہ نہ کرنے کی دلیل لفظ بشر پر قائم کی. تو آپ نے دیکھا لفظ ایک ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عظمت والا لفظ ہے اور مرتبے اور مقام والا لفظ ہے، مگر وہی لفظ ابلیس کے نزدیک بے ادبی پر معمول ہے اور ابلیس نے اس کو بے ادبی کے لیے استعمال کیا. تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی لفظ قرآن پاک میں استعمال فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو وہ ہرگز بے ادبی نہیں ہوتی، مگر کوئی شخص اگرچہ چاہے تو اسے بے ادبی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس کا امکان ہے. اب ہم شیخ الاسلام کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ عرفان القرآن، یہ سورہ نجم کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما دل صاحبکم وما غوا. اور مخالفین نے اس ترجمے پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھٹکا ہوا کہنے والے تھے، جو راہ سے بھٹکا ہوا کہنے والے تھے، وہ تو قریش تھے اور یہ خطاب قریش کے لیے ہے، جیسے مفسرین نے بیان کیا. اور جب شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ کیا، اور شیخ الاسلام کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ترجمہ کیا تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنی فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے. تو یہاں پر مخالفین نے اعتراض یہ کیا کہ جب یہ خطاب قریش کے لیے ہے جو کفار تھے،
تو شیخ الاسلام کے ترجمہ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ شیخ الاسلام کفار کو صحابی کہہ رہے ہیں. انہوں نے مخالفین نے اس ترجمے کو اس طرف لے گئے اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صحابی کہا ہے، صاحب کہا ہے، تمہارے صاحب. تو یہ کہہ کر شیخ الاسلام پر ان لوگوں نے اعتراض کیا. اب اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ اعتراض کیوں ہوا اور مخالفین نے کیوں کیا اور اس کا سبب کیا ہے. اگرچہ مخالفین کا بیان درست ہے تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ایک اور آیت سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے مخالفین نے کہا کہ یہ جملہ، یہ لفظ جو ہے صاحب کا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ اس سورت کی طرف فرمائیں. سورہ فتح کی دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اور مخالفین کے نزدیک اگرچہ صاحبکم کے معنی میں کوئی بے ادبی پایا نہیں جاتا تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی دوسری آیت میں یہ فرمایا، من ذنبی کا جب فرمایا، تو یہی مخالفین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ پر اس کا جو معنی ہے اس کو موقوف نہیں کیا، مگر یہی مخالفین کے نزدیک ذنبی کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ نہیں، مگر آپ سے پہلے جو تشریف لائے اور آپ کے بعد جو تشریف لانے والے ہیں ان کا گناہ بنتا ہے. اور وہ اس معنی کو قبول فرماتے ہیں اگرچہ یہ معنی لے لیا جائے تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. تو اگرچہ ذنبی کا وما تأخر، ما تقدم من ذنبی کا وما تأخر کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلوں کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشیں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ذنبی کا فرمایا تھا. جیسے مخالفین نے اعتراض کرتے ہوئے عرفان القرآن پر کہا صاحبکم تو اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو اس پر تعجب کیوں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذنبی کا کہا تھا سورہ فتح میں، تو وہاں پر یہ مخالفین نے یہی جملہ کیوں نہیں استعمال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذنبی کا کہا ہے؟ وہاں تو معنی کو انہوں نے ایک مراد کی طرف لے گئے، اس لیے کہ انہیں یہاں پر ذنبی کا کہنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کہنے میں انہیں بے ادبی نظر آتی تھی، اور بے شک بے ادبی ہے. مگر جب یہاں اس آیت میں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے مخالفین کو بے ادبی نظر آتی ہے، تو یہاں صاحبکم میں ان مخالفین کو بے ادبی کیوں نہیں نظر آتی؟ حالانکہ وہاں بھی اللہ